الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہمارے 24 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ رب العزت قبول اور منظور فرماوے۔ یاسین شریف تک تفسیر ہو گئی تھی، اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات میں یہ بھی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا جو پس منظر ہے، اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ یہ محمد جو ہے نعوذ باللہ یہ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ یہ کاہن ہے، اور یہ جو باتیں بتاتے ہیں یہ نعوذ باللہ شیطان کی جانب سے ان کے پاس پہنچائی جاتی ہے، کہ شیطان جو ہے کوئی ایک شیطان ہے جو آسمانوں سے باتیں لے کر آتا ہے اور ان کو کان میں سنا دیتا ہے، تو یہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ ملاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی خاص صفت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، تو اے انسانوں تمہارے پاس بھی اللہ کے نبی کو بھیجا گیا ہے رسول بنا کر، تو تم اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے ہو اور اللہ کے نبی کی بات کیوں نہیں مانتے ہو۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بولی کہ شیطان جو ہے وہ آسمان سے گفتگو سن کر اللہ کے نبی کے پاس آ کر سناتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ایسا نہیں ہے، شیطان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان پر آوے اور وہاں کی گفتگو سن کر بتا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ تو فرشتوں کی 3 قسمیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ایک صافات ہے، ایک زاجرات ہے، اور ایک تالیات ہے۔ تو صافات ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کے منتظر ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے بالکل صف بستہ کھڑے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ملے اور فوراً اس پر تعمیل کی جاوے۔ اور زاجرات فرشتوں کی وہ جماعت ہے جو اللہ رب العزت کے حکم سے شیاطین کو بھگاتے ہیں اور شیاطین کو مارتے ہیں۔ اور تالیات اللہ رب العزت کے فرشتوں کی وہ جماعت ہے جو اللہ رب العزت کے ذکر میں ہمیشہ مشغول ہے۔ تو یہ فرشتوں کی قسمیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ والصافات صفا، اور قسم کھائی کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو آپ کے پروردگار کے سامنے حکم کے منتظر کھڑے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو شیطانوں کو مار بھگاتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ رب العزت کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں ہماتن مشغول ہے۔ ان الہکم لواحد، ان فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ کا پروردگار ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہی آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، مشرق اور مغرب، تمام تر چیزوں کا وہی تنہا رب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اپنی قدرت کو، اپنی الوہیت کو، اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ تو سورہ صافات میں زیادہ تر اس طرح کے ہی مضامین ہیں، اس لیے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ سورہ صافات جو ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ بہت مختصر آیت ہے اس صورت میں، تو زیادہ تر سب دلیلیں ہیں کہ ایمان والوں کو کیا ملے گا۔ فرمایا اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، کہ جنت النعیم میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر دور دورایا جائے گا۔ تو یہ سب اللہ رب العزت نے ماننے والوں کی صفتیں اور ماننے والوں کے انعامات کو بیان فرمایا، اور پھر آگے چل کر کے جو نہیں ماننے والے ہیں ان کو کیا بدلہ ملے گا وہ بیان فرمایا، اور مثال کے طور پر چند نبیوں کی قوموں کا تذکرہ فرمایا، جیسے قوم نوح کا تذکرہ فرمایا کہ قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، حضرت نوح علیہ السلام نے دشمنوں کے خلاف اللہ رب العزت سے پناہ مانگی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تو پناہ دینے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں۔ تو وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح کو اور نوح کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت اور آفت سے بچایا۔ اور پھر
اللہ رب العزت نے جو نہیں ماننے والے تھے ان کو نشان عبرت بنا دیا. ثم اغرقنا الآخرین، ان کو غرق کر دیا گیا پانی کے اندر. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، ان من شیعته لابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں ان کے جو باپ تھے وہ بھی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی کی، ماذا تعبدون، ابا جان تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، کیا جو رب العالمین ہے اس کے بارے میں تم بدگمان ہو؟ کیا وہ کچھ کر نہیں سکتا؟ اللہ ہے وہ. فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم. بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ موحد تھے، توحید پرست تھے، بتوں سے بہت زیادہ نفرت تھی. تو جب سب لوگ اکٹھا تھے، ان کے باپ اور ان کے باپ کے جو ماننے والے تھے، جو پیروکار تھے، کیونکہ نمرود کا زمانہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا کہ مجھے تھوڑی سی بیماری محسوس ہو رہی ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں. قال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ بھی الگ ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر سیدھا ان کے معبود جہاں انہوں نے بت بنا رکھے تھے وہاں پہنچے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، اور ان کے معبودوں سے خطاب کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا تم کھاتے ہو؟ ما لکم لا تنطقون، نہ تمہیں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ تم کھاتے پیتے ہو، تم کچھ بھی نہیں کرتے ہو، اور تمہیں پوجا جا رہا ہے، تمہارے سامنے مرادیں مانگی جا رہی ہے. فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون. تو کچھ تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا اور کچھ تذکرہ اللہ رب العزت نے 17ویں پارے میں فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری باری سب کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، اور ان کا جو بڑا بت تھا اس بڑے بت کے اوپر اس کلاڑے کو رکھ دیا. فاقبلوا الیہ قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لوگوں نے کہا کہ پہلے تو آئے، دیکھا کہ ان کے سب معبودوں کو گرایا پڑا ہے، کہ سب ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کام کس کا ہے؟ تو قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگ کہنے لگے کہ بھئی ایک جوان ہے جو ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے. تو نمرود نے اور اس کے کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ابراہیم یہ تمہارا کام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے معبود سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا تم کو کہ کس کا کام ہے، کیونکہ سب ٹوٹے پڑے ہیں، وہ اکیلا کھڑا ہے، تو اس سے معلوم کر لو. تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس سے کس طرح معلوم کرے، یہ تو گفتگو تو پتھر کی چیز ہے نا بھائی، وہ کیسے گفتگو کرے گی؟ 17ویں پارے میں اللہ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا. تو وہ تو لاجواب ہو گئے، وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. اب ظاہر سی بات ہے جب آدمی لاجواب ہو جاتا ہے تو اپنا غصہ کہاں اتارے گا وہ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انہوں نے غصہ اتارنے کے لیے آگ جلوائی. قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم. تو انہوں نے عمارت کے مانند ایک لمبی آگ جلوائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا. لیکن وہاں 17ویں پارے میں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈک والی بن جا، تو لہذا وہ باغ بن گیا. بہرحال لمبا واقعہ آپ لوگوں نے اس کو بارہا سنا بھی ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے، چونکہ اللہ رب العزت کے نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے پھر اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ بھئی انہوں نے برجستہ توحید کی دعوت دی اور نہ ماننے پر ان کو ایسے طریقے سے سمجھایا کہ وہ بالکل کیا ہو گئے؟ لاجواب ہو گئے. تو وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین. انہوں نے ایک دعا مانگی کیونکہ اس وقت تک اولاد نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نیک سیرت اولاد کی خوشخبری سنائی، وہ بھی لڑکے کی خوشخبری سنائی. اچھا، اس کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے 26ویں پارے میں بھی نازل فرمایا. تو بڑھاپے کی حالت تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے خوشخبری لے کے آئے کہ اللہ رب العزت تم کو لڑکا عطا کرے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے. تو فرمایا کہ بس ایسا ہی ہونے والا ہے جیسا اللہ رب العزت کی جانب سے. بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں.
اب فلما بلغا، جب وہ بیٹا بالغ ہو گیا یعنی بڑی عمر کو ہو گئے، معہ السعی، تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو کیونکہ بیٹا بھی خوش نصیب تھا اور وہ بھی آگے چل کر نبی بننے والے تھے، اور وہ تو بہت بڑے نبی بننے والے تھے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں اللہ رب العزت سرور کائنات سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے والے تھے، تو تمام تر خوبیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام میں موجود تھی، وہ کب پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ تو انہوں نے بھی برجستہ کہا اور خندہ پیشانی کے ساتھ کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ بہرحال پھر وہ ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا، لیکن چھری نہیں چلی، اللہ رب العزت کی جانب سے جنتی دمبا اس میں کیا ہوا؟ ذبح ہوا، اور پھر اس وقت اللہ کی جانب سے یہ ندا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی ایک امتحان مقصود تھا، تم اس امتحان میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا ذبیحہ اس کے بدلے میں ہم نے فدیے کے طور پر عطا فرمایا۔ پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد چونکہ اب یہ والی قربانی کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، تو پھر اللہ نے دوسرے بیٹے کی بشارت دی، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، دوسرا بیٹا بھی عطا فرمایا جن کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام وہ ہے کہ جن سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی بنے، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بنے، حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف وہ بھی نبی بنے، پھر وہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت سلیمان ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت یوشع بن نون ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، یہ سب انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کہلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں کامیاب ہونے کو اتنا پسند فرمایا کہ 2 بیٹے عطا فرمائے، اور دونوں ایسے اونچی شان والے عطا فرمائے، گویا کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں ان سے اونچی نسل والے کوئی پیدا ہی نہیں کی اللہ رب العزت نے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی نسل میں نبیوں سینکڑوں نبی پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک ہی نبی آئے، لیکن وہ تمام نبیوں کے سردار آئے۔ تو یہ امتحان میں کامیابی کا انعام ملا ان کو، امتحان میں کامیاب ہوئے تو ان کو انعام دیا گیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد حضرت الیاس کا تذکرہ فرمایا، حضرت الیاس علیہ السلام، پھر حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی والے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ سب تذکروں کے بعد اخیر میں ایک آیت نازل فرمائی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمام کی تمام پاکیزہ صفات وہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ پاکیزہ ہیں، رب العزتی تمام تر عزتوں کا تن تنہا مالک ہے، عما یصفون جو نسبتیں وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذلک، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان سب چیزوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور نبیوں پر اللہ رب العزت کی سلامتی نازل ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام کی تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ یہ سورہ صافات کے 5 رکوع مکمل ہوئے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، سورہ صاد بھی اللہ رب العزت نے مکہ میں نازل فرمائی۔ صاد یہ بھی حروف مقطعات میں سے، صاد کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے اندر خاص طور پر اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم فرعون کا، قوم ثمود کا، قوم لوط کا، قوم اصحاب ایکا، مستقل اللہ رب العزت نے ان کے نام لے کر تذکرہ فرمایا، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکا قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ ان کی طاقتوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمانے کے بعد جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ رب العزت کی جانب سے جو عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ فغفرنا له ذلك وإنا له عندنا
وحسن مآب یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے زمین میں تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لہذا آپ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوا، خواہشات کی اتباع مت کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ آپ اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ۔ نبی سے کہا جا رہا ہے نا، بہت اہم بات ہے نا، یعنی نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ، اگر آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا تو آپ اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ دراصل ایسی آیتیں اور ایسی باتیں نبی کے ذریعے امت کو بتلائی جاتی ہے۔ کس کے ذریعے بتلائی جاتی ہے؟ اور اللہ رب العزت اس بات کی اہمیت کو بتلانا چاہتا ہے کہ انصاف اتنا زیادہ اہم ہے، اتنا زیادہ اہم ہے، اگر مان لو بالفرض ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن اگر مان لو فار ایگزامپل اگر نبی کے ذریعے بھی اگر یہ غلطی سرزد ہوتی ہے تو نبی کو بھی گمراہ قرار دیا جائے گا۔ اللہ رب ایک بات بتلانا چاہتا ہے، حالانکہ کوئی نبی گمراہ نہیں ہو سکتا، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کیا ہوتے ہیں؟ خطاؤں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، لیکن نبی کے ذریعے بہت ساری آیتیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یوں کہا گیا کہ لئن اشرکت لأحبطن عملک، اگر آپ سے شرک سرزد ہوا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں۔ کہنے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ، کیونکہ دونوں باپ بیٹے ہیں نا، حضرت داؤد والد ہیں اور سلیمان کیا ہے؟ ان کے بیٹے ہیں، اور دونوں کو اللہ رب العزت نے بڑی قوتوں سے نوازا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی۔ پھر یہ سورہ صاد کے اندر تقریباً یہی سب تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا، ایک گروہ جو اللہ والا ہے اور ایک گروہ جو شیطان والا ہے۔ جو اللہ والا گروہ ہیں تو وہ تو اللہ رب العزت کی محبت میں ہمیشہ منہمک رہنے والا ہے، تو پھر ان کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو ہمارے دین کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں تو ان کے لیے زمین بہت کشادہ ہے۔ ان کے لیے زمین کیا ہے؟ پوری زمین اللہ رب العزت کی ان کے لیے کہ اللہ والے جہاں جائیں گے وہ زمین آباد ہوتی چلی جائے گی۔ انما یوفی الصابرون، اور ان کو ان کے اعمال کا اور ان کی عبادتوں کا بدلہ دیا جائے گا، بغیر حساب دیا جائے گا، بے حساب دیا جائے گا، اس میں کوئی شمار نہیں ہوگا اللہ کی جانب سے۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ذالک هو الخسران المبین، تو ان کے لیے تو بہت بڑا گھاٹا ہے۔ تو اسی کے اندر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، دونوں میں ظاہری فرق کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے فرما برداروں کے پاس اگرچہ اسباب کی قلت ہوگی لیکن برکت اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، ان کے مال میں بھی برکت ہوگی، اور ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ اگرچہ ظاہری اعتبار سے بہت سارا اسباب ان کے پاس موجود ہوگا لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، ان کی زندگی میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اور ان کی ذات سے لوگوں کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے دو خاص طور پر دو فرق اللہ والوں میں اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان لوگوں میں۔ خاص فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ رب العزت لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بناتا ہے اور دوسرے کے ذریعے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ دور بھاگتے گمراہ ہوتے ہیں۔ بہرحال تو سورہ زمر میں زیادہ تر اللہ رب العزت نے اس طرح کی آیات اور اس طرح کا مضمون نازل فرمایا۔ سورہ زمر کے اخیر میں جو رکوع اللہ رب العزت نے نازل فرمایا وہ بہت زیادہ اہم ہے، جو آج کی تراویح میں بھی پڑھا گیا پہلی 4 رکعت کے اندر، کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ میدان محشر میں جو کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا، اور یہاں تک کہ جہنم کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کو کہا گیا تھا نا کہ ہمارے رسول الم یاتکم رسول منکم، کیا رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے ہمارے دین کی دعوت لے کر، جنہوں نے تمہارے سامنے اپنے پروردگار کی آیتوں کو سنایا اور تم کو قیامت کے دن سے بھی ڈرایا، لیکن تم تو اس سے اندھے بنے رہے اور تم غیر اللہ کی عبادت اور اس کی پوجا میں لگے رہے۔ تو اب کلمۃ العذاب علی الکافرین، اب کافرین کے اوپر عذاب کا جو فیصلہ وہ نافذ ہو چکا ہے، حقت بالکل فیصلہ ہو چکا ہے۔
اب ان کو اس میں ڈال دیا، وہ کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم، اب جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ پڑے رہی ہو، فبئس مثوى المتکبرین، کہ تمہارے جیسے متکبرین کا یہ ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری جگہ جو متقی ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا ان کو کیا، ان کو لے جایا جائے جنت کی طرف لے جایا جائے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے، ان کا خزانہ کھولا جائے گا، اور چاروں طرف سے ان کے اوپر سلامتی ہوگی، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور کہا جائے گا، وہ کہیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے جنتی، وقالو کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام کی تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، صدقنا وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو مکمل کیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں جنت کی زمین عطا فرمائی، اب ہم جہاں چاہے اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جو عمل کر کے لاتے ہیں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہے۔ پھر وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور وہ منظر قیامت کا ایسا ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی جنتیوں کے لیے کہ ایسا ہوگا کہ آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کے عرش کے ارد گرد سب بنا کر کھڑے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور اللہ رب العزت حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے، اور یہ اللہ کی تعریف کی جائے گی کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ بہرحال یہ سورہ زمر کے اندر بھی زیادہ تر تقریباً اس طرح کے مضامین ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ مؤمن ہے، وہ بھی آج کی تراویح میں الحمدللہ پڑھی گئی ہے۔ سورہ مؤمن کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی خاص خاص صفتوں کو بیان فرمایا، اور چونکہ ایمان والا اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، ایمان والا اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، تو اس سے کہا گیا کہ بھئی تم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ غافر الذنب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب ذی الطول، کافروں کے لیے شدید العقاب ہے، ایمان والوں کے لیے غافر الذنب اور قابل التوب، اور جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو کافروں کے لیے کیا ہے، شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں قوم موسیٰ اور فرعون کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی پلاننگ اس نے کی، کس نے، فرعون نے۔ تو فرعون کے لشکر میں ایک بندہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو جانتا تھا، وہ مانتا تھا۔ تو وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ اس کے دل میں ایمان تھا۔ اب جیسے فرعون اور اس کے کارندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کرنے لگے تو برجستہ اس نے فرعون کے سامنے یہ بات کہی، اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے بندے کو مارنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، کہ جو صرف اللہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو کیا جو یوں کہے گا میرا رب اللہ ہے اس کو تم مار دو گے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ اس کے پاس دلیل بھی ہے، اس کے پاس کتاب بھی ہے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں فرعون کا ایک بندہ کھڑا ہوا، اور اس نے فرعون کے دربار میں برجستہ کہا، حالانکہ فرعون کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ اس کو اپنے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں تھا، وہ سولی پہ چڑھا دیتا، وہ لٹکا دیتا، اس نے اس بات کا کوئی خوف نہیں کھایا، اور اس نے برجستہ قوم فرعون، اس کا نام نہیں لیا گیا یہاں پر، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، نہیں اس کا حق کی طرف مائل ہونا اور حق کا ساتھ دینا، دیکھو کتنی بڑی صفت ہے، یہ صفت کتنی بڑی، حق کا ساتھ دینا، کسی کی پرواہ نہیں کرنا۔ تو قال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک رجل مومن جو اپنے دل میں ایمان چھپائے ہوئے تھا، یکتم ایمانہ، اس نے برجستہ کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے پلانے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یوں کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ اسی طرح کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی ڈال دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر پھنڈا کھینچا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا اور وہ دوڑے چلے آئے اور انہوں نے سب کو ہٹایا، اور اس وقت ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بندے کو مارنا چاہتے ہو؟ ان کا قصور کیا ہے؟ یہ صرف یوں ہی تو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تقریباً وہی عمل تھا جو یہ قوم فرعون کے بندے کا عمل تھا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے سورہ مومن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، اس وجہ سے اس سورت کا کیا ہے نام؟ مومن ہے۔ وقال رجل مؤمن، وہ مومن جو بندہ تھا نا، اس کے صفت کی وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مومن ہے۔
پھر سورہ مومن کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، جو آخری 6 رکعتوں کے اندر جو صورت پڑھی گئی، سورہ حامیم سجدہ، انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر آئندہ کل ہوگی۔ اللہ رب العزت قبول اور منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ہے کریم آقا رحیم آقا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنہ سے مبدل فرما، ہر اعتبار سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ آج کی تراویح میں جو پڑھا گیا، سنا گیا، پڑھنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو معاف فرما اور اس کو قبول فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہم نے جو پڑھا، جو سنا، جو عبادتیں کی، جو سجدے کیے، جو رکوع کیے، اس کا ہمیں جتنا بھی ثواب ملا، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آل اولاد کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام انبیاء علیہم السلام کو، اے رب ذوالجلال امت مسلمہ کی تمام پاکیزہ ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا